السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، طبیعت کی ناسازی کے بنا پر بھی کچھ سوالات تھے دو صحباب کے، تو ان کا جواب میں ضروری سمجھتا تھا کیونکہ وہ انتظار میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے کہ والدین کو ایصال ثواب کے لیے قبرستان بندہ جائے تو کیا پڑھے؟ دوسرا جز ب، جس سے والدین زندگی میں ناراض ہو کر چلے گئے اللہ کے پاس، تو والدین کو راضی کرنے کے لیے اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: عمدۃ القاری کتاب الوضو جلد دوم صفحہ 176 دارالکتب علمیہ میں علامہ عینی نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ ڈی بی پہ یہ دعا میں نے رکھی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو، درج ذیل دعا پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے یا کرے کہ یا اللہ اس دعا کا ثواب میرے والدین کو پہنچائے، تو گویا اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ تو ڈی پی پر موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے مجھے واٹس اپ کرے تو میں انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ بھیج دوں گا۔ ایک مرتبہ صرف پڑھیں۔ وہ الحمدللہ رب العالمین تا وہو العزیز الحکیم ہے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کی برکات آپ خود دیکھیں گے۔ علامہ عینی نے یہ فرمایا ہے کہ گویا اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ اچھا، یہ تو ایصال ثواب ہو گیا۔ دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے، تو انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا کہ قبرستان جائیں تو دعائے قبور پڑھیں۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانشاءاللہ بکم للاحقون ویرحم اللہ المستقدمین والمستاخرین، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اگر یہ نہیں آتی السلام علیکم یا اہل القبور، اگر عربی بھی نہیں آتی تو سلام ہو آپ لوگوں پر ایک قبروں میں رہنے والوں، اے صاحبان قبور، یہ کہو، اور پشتوں میں اے دا قبر خاوندان و پتاسو مانے سلامون یا سلام۔ تو آپ قدموں کی طرف کھڑے ہو جائیں، اور قبرستان میں آپ کیا پڑھیں؟ تو سب سے پہلے اگر آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسان، اللہم من احییت منا فحی علی الاسلام من توفیت منا فتوفی علی الایمان، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعا ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ لوگ سورہ یاسین پڑھیں، سورہ تکاثر پڑھیں، سورہ زلزال پڑھیں اور سورۃ اخلاص پڑھیں۔ بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں، اور اس کا ایصال ثواب آپ لوگ اپنے والدین کریمین کو بخش دیں۔ یاد رکھیے گا، ہم اہل سنت الجماعت متفقن علیہ ہے، وہ اکابرین دیوبند ہے یا اکابرین اہل سنت ہے، وسیلے پہ متفق ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں، اللہ کی درگاہ میں پیش کرے، پھر حضور علیہ السلام کی درگاہ میں، اور پھر حضور علیہ السلام کی وساطت سے جمیع انبیاء صدیقین شہداء جمیع امت مرحومیہ اور پھر اپنے والدین کریمین صاحبین کے ایصال ثواب کریں۔
تو اب آتے ہیں دوسرے جز پہ کہ جس سے والدین صاحبین ناراض ہو کر چلے گئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ قبرستان جائیں تو وہاں پہ آپ استغفار پڑھیں، دعا پڑھیں، دعائے قبرستان، اس کے بعد استغفار پڑھیں، کم از کم استغفار آپ 100 مرتبہ پڑھیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ بھی استغفار ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی استغفار ہے۔ یا استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سورہ یاسین پڑھیں، پھر سورہ تکاثر پڑھیں، سورہ زلزال پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور اللہ کے عظیم درگاہ میں پیش کریں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفے کی قبولیت کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر پیش کریں، اپنے والدین کو پیش کریں، اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے کہ یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو ستایا تھا، نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، یا اللہ میں بے بسی کے عالم ہوں، یہ میرے والدین ان لوگوں نے مجھے جنم دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ اپنے حضور اپنے سر بسجود ہو کر میں معافی کا طلبگار ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اسی طریقے سے آپ یہ جاتے رہیں 40 دن، تو 40 دن میں آپ ہر جمعے جاتے رہیں، تو یہ اصال ثواب بھی ہو جائے، دعائے قبرستان بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی درگزر فرمائے گا، بخش دے گا، اور قبرستان کی درجات کی بلندی کے لیے، مغفرت بخشش کے لیے آپ ذریعہ بن جائیں گے۔ جو وہاں پر مدفون ہیں ان کا ہم پہ حق ہے، تو امید ہے آپ مطمئن ہوں گے، اور اپنے والدین کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھو، امت محمدیہ کو رکھو، اپنے اقربا رشتہ دار دوست احباب کو رکھو۔ یہ فانی دنیا ہے، ہر کسی نے جانا ہے، لیکن فکر آخرت کی تیاری کریں، اور مال دولت زمینوں پہ عہدوں پہ اختیار پہ اقتدار پہ مغرور نہ ہو۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ سب کچھ فانی ہو، ادھر رہیے گا، میرے اللہ کا نام رہے گا جس کا نام حی قیوم ہے، زندہ جاوید ہستی ہے۔ تو اللہ ایمان کی سلامتی کے بعد ہم ساروں کو عافیت عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔